آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی اردو سے ہندی فرنگ کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں روزمرہ الفاظ کی ایک طویل فہرست تو ہے، مگر ان کے عملی استعمال کی رہنمائی بالکل غائب ہے۔ جی بالکل، اور اسی لیے ہم بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس بات پر آتے ہیں کہ اس مواد کو محض الفاظ کے ایک ڈھیر سے ایک زندہ اور عملی رہنما میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس لغت میں درست اور براہ راست مترادفات تو موجود ہیں، لیکن جامع لسانی رہنمائی کے لیے درکار سیاق و سباق کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ مطلب الفاظ کے معنی تو دے دیے گئے ہیں لیکن بات وہاں پر آ کے رک جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ فہرست میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں ایک ہی لفظ کے متعدد اور بالکل مختلف معنی درج کر دیے گئے ہیں۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے کہ اس سے کیا کمزوری پیدا ہو رہی ہے؟ بالکل، مثال کے طور پر آپ لفظ آب کو ہی لیجئے۔ اس کے ہندی مترادفات لغت میں جل، مان اور کانتی بتائے گئے ہیں۔ اچھا، جل، مان اور کانتی۔ جی، لیکن اس اندراج میں کہیں بھی یہ واضح نہیں کیا گیا کہ قاری کو کس مخصوص صورتحال میں کون سا ہندی مترادف استعمال کرنا ہے۔ یعنی ایک طالب علم تو تذبذب کا شکار ہو جائے گا نا کہ وہ پانی مانگنے کے لیے جل کہے یا کانتی۔ بالکل، اگر وہ پانی پینے کی طلب ظاہر کرنے کے لیے جل کے بجائے کانتی کہہ دے تو ابلاغ پوری طرح ناکام ہو جائے گا۔ اس ابہام کی وجہ سے ایک عام سا قاری ایک شدید لسانی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس خامی کا کیا حل ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اس خامی کو دور کرنے کے لیے محض مترادفات کی ایک سیدھی فہرست دینے کے بجائے معنی کو لفظی اور استعارتی زمروں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عملی استعمال کے اشارات بھی دیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، قاری کو صرف لفظ کا متبادل نہیں چاہیے ہوتا، اسے اس لفظ کے استعمال کا پورا نقشہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس کی کوئی ٹھوس مثال اگر ہم اسی آب والے اندراج سے بنائیں؟ آب کے اندراز میں باقاعدہ یہ تفریق کی جا سکتی ہے کہ جب یہ پانی کے طبعی معنی میں ہو تو بریکٹ میں اشارہ دیا جائے، جیسے پانی کے لیے جل۔ اچھا، اور جب کسی مرتبے یا عزت کی بات ہو رہی ہو؟ تو بریکٹ میں لکھا جائے کہ عزت یا چمک کے استعارے میں مان یا کانتی۔ اس طرح طالب علم کے لیے لفظ کا انتخاب ایک شعوری عمل بن جائے گا۔ اسی فہرست میں لفظ آبرو بھی تو ہے جس کے معنی ستریتو، مان، مریادہ اور پرتشٹھا دیے گئے ہیں۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اب ستریتو کا مفہوم انتہائی حساس اور مخصوص نوعیت کا ہے، جبکہ پرتشٹھا ایک عام سماجی وقار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ان کا فرق واضح نہ ہو تو طالب علم غلطی سے کسی دفتری گفتگو میں ستریتو استعمال کر سکتا ہے، جو کافی نامناسب ہو جائے گا۔ بالکل یہی کمزوری ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بے جان لغت کو زندہ کرنے کے لیے جملوں کا استعمال ایسے ہی ہے جیسے کسی تصویر میں رنگ بھرنا؟ جی ہاں، یہ تشبیہ بالکل مناسب ہے۔ لیکن کیا ہر لفظ کے ساتھ جملہ یا اشارات دینے سے یہ فہرست ایک بہت ضخیم اور بھاری بھرکم کتاب میں تبدیل نہیں ہو جائے گی؟ یہ خطرہ اپنی جگہ بجا ہے، اور ہم یقینی طور پر نہیں چاہتے کہ یہ کوئی 1000 صفحات پر محیط انسائکلوپیڈیا بن جائے۔ تو پھر اس طوالت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا توازن برقرار رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم طویل اور مکمل جملے لکھنے سے گریز کریں۔ یعنی صرف مختصر الفاظ کا سہارا لیں؟ جی، محض 1 یا 2 الفاظ پر مشتمل وضاحتی ٹیگز یا اشاراتی بریکٹ شامل کیے جائیں، جیسے آثار کے معنی میں بریکٹ میں نشانات لکھ کر آگے چن یا لکشن لکھ دیں۔ اور پرانی چیزوں یا تاریخی آثار کے لیے بھگناوشیش یا اسمرتیاں؟ بالکل، یہ چند اضافی حروف لغت کی جسامت میں کوئی نمایاں اضافہ کیے بغیر قاری کو مکمل لسانی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ الفاظ کو محض حروف تہجی کے سیدھی ترتیب سے پیش کرنے کے سبب مرکب الفاظ کے درمیان موجود گہرا لسانی اور تاریخی ربط پوری طرح چھپ گیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے۔ کیونکہ جب ہم سیاق و سباق کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا سیاق و سباق تو خود اس لفظ کی اندرونی ساخت ہوتی ہے نا؟ بالکل، جب آپ الفاظ کو ان کے خاندانی پس منظر یا بنیادی جڑ سے کاٹ کر الف بے پے کے خانوں میں قید کر دیتے ہیں تو آپ زبان سیکھنے کو محض رٹا لگانے کا ایک بے روح مشغلہ بنا دیتے ہیں۔ اور انسانی دماغ تو ویسے بھی پیٹرن اور منطق تلاش کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ بکھری ہوئی معلومات کو جلدی بھول جاتا ہے۔ جیسے فہرست میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بنیاد سے نکلنے والے الفاظ بکھرے پڑے ہیں۔ کیا آپ اس کی کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟ جی، جیسے آتش باری کا مترادف اگنی ورشا دیا گیا ہے،
آتش بازی کا اگنی کریڑا اور آتش فشا کا جوالا مکھی۔ اور اسی طرح آتش زدگی اور آتش پرستی بھی ہوں گے؟ بالکل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قاری کو ان الفاظ کے ماخذ اور لاحقوں کے منطقی تعلق کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا اور وہ انہیں الگ الگ یاد کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کی تجویز یہ ہے کہ ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے؟ جی، میری تجویز یہ ہے کہ بنیادی الفاظ اور ان سے بننے والے مرکبات کو ایک ہی معلوماتی کلسٹر میں اکٹھا کیا جائے، تاکہ سابقوں اور لاکھوں کا مشترکہ مفہوم واضح ہو سکے۔ بالکل۔ اس طرح ہم سیکھنے کے عمل میں ایک منطقی ربط پیدا کر سکتے ہیں اور قاری کو زبان کی کیمسٹری سکھا سکتے ہیں۔ تو اس کلسٹرنگ کی کوئی ٹھوس مثال کیسے بنے گی اس فہرست سے؟ فہرست میں آتش یعنی اگنی کو ایک مرکزی یا بنیادی لفظ کے طور پر پیش کریں، پھر اس کے نیچے دکھائیں کہ مختلف الفاظ جڑ کر کیسے نئے معنی بناتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم واضح کریں کہ فشاں کا مطلب بکھیرنے یا اگلنے والا ہوتا ہے؟ بالکل۔ اور جب یہ آتش کے ساتھ ملتا ہے تو آتش فشاں یا آگ اگلنے والا پہاڑ بن جاتا ہے۔ ارے واہ! اس سے تو قاری خود بخود نئے الفاظ بنانا سیکھ جائے گا۔ اگر وہ کہیں اور عطر فشاں یا شرر فشاں پڑھے گا تو سمجھ جائے گا کہ خوشبو یا چنگاریاں بکھیرنے کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح سلجھے آپ۔ اور اسی طرح آتش زدگی میں زدگی کا تعلق کسی آفت کے واقع ہونے سے ہے۔ اور یہ جو آب کا لفظ ہے، اس کا بھی تو ایک زبردست کلسٹر بن سکتا ہے نا؟ جی ہاں، آب کا مطلب پانی ہے۔ اگر ہم اسے مرکز بنا کر دیکھیں تو آب پاشی، آب حیات، آبشار سب ایک ہی تصور سے جڑ جاتے ہیں۔ پانی دینا آب پاشی ہے یعنی سنچائی، اور پانی کا گرنا آبشار ہے یعنی جل پرپات، اور پانی سے بننے والی بجلی آبی بجلی۔ بالکل۔ اسی طرح آپ آخر کے کلسٹر پر غور کریں۔ آخر، آخرت، آخرکار اور آخری، ان کو اکٹھا پیش کرنا سیکھنے کی رفتار کو کئی گنا تیز کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ سے ایک تنقیدی سوال پوچھنا چاہوں گی۔ جی، ضرور پوچھیں۔ کیا اس کلسٹرنگ کے طریقے سے کسی مخصوص لفظ کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ یہ آپ کا سوال بہت بجا ہے۔ روایتی لغات تو حروف تہجی کے تحت ہی کام کرتی ہیں نا، تاکہ چیزیں آسانی سے مل سکیں۔ اگر طالب علم صرف زدگی ڈھونڈ رہا ہے تو وہ آتش کے کلسٹر تک کیسے پہنچے گا؟ اس تنقید میں واقعی وزن ہے، کیونکہ ہمیں لغت کی عملی سہولت کو تو قربان نہیں کرنا۔ اس کا سیدھا سا حل کراس ریفرنسنگ کی تجویز ہے۔ کراس ریفرنسنگ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ذرا کھول کر بیان کریں۔ فرہنگ کا بنیادی ڈھانچہ حروف تہجی پر ہی استوار رہے، لیکن جب طالب علم آتش وشاں کے الف والے اندراج پر پہنچے تو وہاں اس کا ہندی مفہوم درج ہونے کے ساتھ ایک چھوٹا سا اشارہ ہو کہ ان الفاظ کی ساخت اور ماخذ کو سمجھنے کے لیے بنیادی لفظ آتش دیکھیں۔ بالکل، اور آتش کے تحت وہ تمام مرکبات تفصیل سے بیان کیے گئے ہوں۔ یہ طریقہ کار مطلب تلاش کی آسانی اور لسانی گہرائی دونوں کو بے وقت پورا کرتا ہے۔ جدید مستعار الفاظ کو کلاسیکی ذخیرہ الفاظ کے ساتھ بغیر کسی تفریق کے پیش کرنے سے لغت کے مجموعی لہجے اور عملی فادیت میں ایک واضح تضاد پیدا ہوتا ہے۔ مستعار الفاظ یعنی جو دوسری زبانوں سے اردو میں آئے ہیں؟ جی ہاں، جب ہم الفاظ کی ساخت اور ان کی جڑوں کی بات کر رہے ہیں تو فہرست میں موجود کچھ ایسے الفاظ پر بھی غور کرنا ضروری ہے جو کلاسیکی اردو سے ذرا مختلف ہیں۔ کیا آپ مواد سے اس کی کوئی کمزوری یا خامی کی نشاندہی کر سکتی ہیں؟ بالکل، آپریشن جیسے خالصتاً انگریزی مستعار لفظ کا ترجمہ انتہائی رسمی اور ثقیل ہندی میں شلیہ کریا کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ٹیکنیکلی اعتبار سے تو درست ہے نا؟ یہ ٹیکنیکی طور پر درست ہے، لیکن روزمرہ بول چال کی حقیقت سے کوسوں دور ہے، اور اس سے زبان سیکھنے والا الجھن کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ کی کیا تجویز ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے؟ میری تجویز یہ ہے کہ خالص کلاسیکی الفاظ اور جدید مستعار الفاظ کے درمیان فرق کو واضح کریں، اور ایسے الفاظ کے لیے انتہائی رسمی تراجم کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر مستعمل روزمرہ کے مترادفات بھی لازمی فراہم کریں۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال؟ آپریشن کو اگر ہم بہتر بنانا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ ہاں، یہ واضح کریں گے کہ طبی، تکنیکی یا انتہائی رسمی کتابی ہندی میں اسے شلیہ کریا کہا جاتا ہے، لیکن عام بول چال میں ہندی بولنے والے بھی عموماً آپریشن ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ایک عام آدمی ہسپتال کی ایمرجنسی میں کسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے شلیہ کریا تو نہیں بولے گا۔ بالکل۔ اسی فہرست میں ایک اور مثال لفظ آبکاری کی ہے۔
اس کا ترجمہ مدیہ وبھاگ یا مدیالیہ دیا گیا ہے۔ جو سرکاری کاغذات کی حد تک تو شاید درست ہو۔ جی، لیکن عملی طور پر لوگ اسے ایکسائز کے محکمے کے طور پر جانتے ہیں۔ اسی طرح آدمی کے لیے منشیہ یا مانو درج ہے۔ جبکہ سڑک پر چلتی ہندی میں بھی آدمی یا انسان کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ بالکل، اسی طرح آداب کے لیے ابھیوادن اور نمسکار دیے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ پرنام اور نمسکار غیر رسمی سماجی رابطے کا حصہ ہے، جبکہ ابھیوادن رسمی اور تحریری زبان کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں مجھے تھوڑی سی دخل اندازی کرنی پڑے گی۔ جی بالکل۔ کیا ایسا کرنے سے مطلب روزمرہ کے یا عوامی الفاظ کو لغت میں شامل کرنے سے ہم زبان کے خالص پن یا پیورٹی سے سمجھوتا نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ کیونکہ کیا ایک فرہنگ کا بنیادی مقصد زبان کی اصل اور خالص شکل کو محفوظ رکھنا نہیں ہوتا تاکہ وہ اپنا معیار برقرار رکھ سکے؟ خالصیت کو محفوظ رکھنا علمی حلقوں میں اہمیت رکھتا ہے، لیکن زبان کا ارتقاء اور عملی استعمال بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بہترین لغات وضاحتی ہوتی ہیں، تجویزی نہیں۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ لغت کا کام یہ بتانا ہے کہ لوگ دراصل زبان کیسے استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ یہ حکم دینا کہ انہیں کیسے کرنی چاہیے؟ جی بالکل۔ اگر ایک لغت کاری کو معاشرے میں لوگوں سے رابطہ کرنے کے قابل نہیں بناتی تو وہ اپنی عملی افادیت کھو دیتی ہے۔ زبان کوئی میوزیم میں رکھا ہوا جامد شاہکار نہیں ہے۔ تو رسمی تراجن کے ساتھ رائج مستعار الفاظ کا اندراج زبان کو بگاڑتا نہیں بلکہ اس کی وسعت اور لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ 100% درست۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ اس مواد کو ایک عام فہرست سے نکال کر ایک بہترین معلوماتی ذخیرہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم نے سیاق و سباق کی شمولیت اور اشاراتی بریکٹس پر بات کی تاکہ ہم معنی الفاظ کے درمیان ابہام دور ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے الفاظ کی ان کی ساختیاتی بنیادوں پر درجہ بندی اور کلسٹرنگ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ بالکل، اور آخر میں رسمی اور غیر رسمی زبان نیز جدید مستعار الفاظ کے درمیان ایک عملی توازن قائم کرنے کی تجویز پر بھی تفصیلی بات کی۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، مصنف کو چاہیے کہ وہ ہم معنی الفاظ کے ساتھ مختصر اشارے دے کر ان کا درست موقع استعمال بتائے، اور ایک ہی جڑ سے نکلنے والے الفاظ جیسے آتش، آب یا آخر کو کلسٹرز کی صورت میں پیش کر کے ان کا خاندانی ربط بحال کرے، اور مستعار یا عوامی الفاظ کے عام فہم مترادفات کو انتہائی رسمی تراجم کے ساتھ تفریق کر کے شامل کرے۔ ہم مصنف کی اس شاندار کاوش کو تہہ دل سے سراہتے ہیں۔ دو مختلف رسم الخط اور روایات رکھنے والی زبانوں کے درمیان پل بنانا ایک قابل ستائش کام ہے۔ جی بالکل، یہ ایک انتہائی محنت طلب کام ہے۔ اور ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ ان تجاویز کی روشنی میں مواد کو مزید بہتر بنانے کے بعد وہ دوبارہ اپنا کام ہمیں ارسال کریں تاکہ ہم اس تعمیری سفر کو آگے بڑھا سکیں۔ بہت شکریہ۔